اتنا بیہودہ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ بیکار بس بیٹھے بیٹھے جو منہ میں آئے. آپ اس پہاڑ سے کیا نکال دیں؟ اونٹنی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دوں گا، لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ ہوگا نا، اتنی بڑی دلیل ہوگی کہ پھر اس اونٹنی کے آداب ہوں گے. وہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے. پھر جب وہ پانی پیے گی تو ان کا جانور پانی نہیں پیے گا. پیاسے رکھو اپنے جانوروں کو، وہ پیے گی. جس دن اس کی باری ہوگی کوئی قریب نہیں آئے گا، اور اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر اللہ کا شدید عذاب آئے گا. کیونکہ تم نے مانگا تھا نا، اللہ نے تو مہلت دی بھی ہے. غور کرو پیغمبر کی تعلیمات میں، پیغمبر کی ان کی تعلیمات کتنی صاف ستھری ہیں، لیکن ایسی چیزیں چاہو گے تو پھر اللہ پورا کرے گا تو پھر مہلت نہیں دے گا. تو یہی ہوا، اونٹنی جب نکالی ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی. ان لوگ کو جانوروں کو پانی پلانے میں مشکل ہو رہی تھی، دور جانا پڑتا ہوگا، کہیں اور سے پانی لانا پڑتا ہوگا. تو کچھ شرارتی لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی سے جان چھڑاؤ. حالانکہ دیکھا تھا کہ ایک پیغمبر نے اشارہ کیا ہے اور پہاڑ سے نکل کے آ گئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف، اللہ کا ہی کام ہے یہ. تو اب ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو قوم میں ہم بدنام نہ ہو جائیں. تو مل جل کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ سب لوگ مل کے بولیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جب یہ ایکا کر لیں گے تو کون کس سے انتقام لے گا. بہرحال اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور پھر اللہ نے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو اس لیے یہ جو اللہ نے غیب کا معاملہ رکھا ہوا ہے نا، اس میں مہلت ہے. مہلت ہے، سوچ لو، غور کر لو، موت تک مہلت ہے. معجزوں کی پرواہ نہ کیا کرو. یہ ملحد لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا معجزے نظر نہیں آتے. بھائی یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کتنی آیتیں سورہ انعام میں اللہ کی قدرت کی ہیں، یہ معجزے ہی تو ہیں. فالق الحب والنوا، آج جو آیت آئی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ذات ہے جو گٹلی اور دانے کو پھاڑ کے درخت بناتا ہے. یہ معجزہ ہی تو ہے. ٹھیک ہے اس کی ایک سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن وہ لاجک ہے کتنی پیچیدہ. گٹلی کے اندر کیسے زبردست سافٹ ویئر ڈال دیے، ایسے سافٹ ویئر تو اب تک سائنٹسٹ ایجاد نہیں کر سکے ہیں. کسی لیب میں ایسے سافٹ ویئر یا کسی کمپیوٹر لیب میں ایسے سافٹ ویئر نہیں بن سکے کہ گٹلی میں ڈال دیے اور گٹلی کو زمین میں ڈال رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں درخت، درخت سے پھول، پھول سے پھل، اور ہر پھل میں وہی گٹلی، اور ہر گٹلی میں دوبارہ یہی پروسیس ڈلا ہوا ہے. کہتے ہیں دانے کو میں پھاڑ دیتا ہوں، گٹلی کو پھاڑ دیتا ہوں. اتنی اللہ نے اپنی نعمتیں سورہ انعام میں بیان کی ہیں. ان نعمتوں میں غور کر کے اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. کوئی ہے ہمیں بنانے والا، کوئی ہے ہمیں پالنے والا. تو مسیحیوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ عیسیٰ اوپر سے دسترخوان چاہیے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے دیکھ چکے تھے. آج ہم نے، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں معجزے تذکرہ کر دوں تاکہ پھر میں اس مضمون کو کمپلیٹ کروں گا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم سے، مسیح ابن مریم سے پوچھوں گا کہ میں نے آپ پر اور آپ کی ماں پر کتنے احسانات کیے تھے، ان احسانات کو آپ یاد کرو. کیا کیا احسانات تھے؟ اذ ایدتک بروح القدس، مقدس روح یعنی جبریل کے ذریعے میں نے آپ کو طاقت دی تھی. یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سارے مشکل کاموں میں فرشتے ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے تو ان کے دلوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں جو مشکلات آتی ہے نا دین پہ چلنے میں تو فرشتے دل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، خوف مت کرو، رنجیدہ مت ہو. موٹیویشن ملتی ہے کس کی طرف سے؟ یہ غیبی مدد ہوتی ہے، غیبی. جیسے شیطان کی طرف سے شیطان ڈی موٹیویٹ کرتا ہے نا، تو یہ بھی غیبی ہے، یہ بھی غیبی ہے، نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کا حوصلہ بڑھ رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا حوصلہ چھوٹے چھوٹے غم میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ شیطان ہے. اور فرشتے ہیں جو فرشتے حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور شیطان حوصلہ گھٹا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کیونکہ قوم میں تنہا تھے اس لیے ان کی میں نے اسپیشل مدد کی تھی جبریل کے ذریعے. بہت بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے کیونکہ جبریل نے پھونک ماری تھی نا جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے آخر وقت تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو رکھا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کی تائید کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ وہ پیغمبر ہیں جو ماں کی گود میں بھی کلام کیا کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کیا کرتے تھے. یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی ہے. اب دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں تو سبھی کلام کرتے ہیں، 50-60 سال کی عمر کون سی عمر کہلاتی ہے؟ دیکھو 4 انسان کے اسٹیج ہوتے ہیں عمر کے. ایک ہے بچپنا، دوسرا ہے جوانی،
پھر جب جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے لیکن میری بڑھاپا آیا نہیں ہوتا, بڑھاپے کے اسٹیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ابھی آیا نہیں ہے بڑھاپا, تو وہ عمر کہلاتی ہے ادھیڑ عمر. کہتے ہیں نا ذرا ادھڑنے لگا ہے یہ تھوڑا سا, شاید اس سے نکالا ہو واللہ عالم. پھر آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. یہ 4 اسٹیج ہیں انسان کی زندگی کے. پھر ان اسٹیج کو آپ مزید ٹکڑے کر سکتے ہیں. جوانی کی 2 قسمیں, ایک ابتدائی شباب, ایک بٹوین شباب, میری اپنی انگلش ہے دیسی, یعنی شباب کا درمیانی حصہ, پھر شباب کا اینڈنگ وغیرہ وغیرہ. شباب کہتے ہیں بالکل ینگ آدمی کو. تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت مریم کو بھی اللہ نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا جو تیری گود میں بھی کلام کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی. بھائی یہ تو گود میں کلام تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, ماں کی گود میں بولے وہ, یہ تو معجزہ ہے. ادھیڑ عمر میں کلام کرنا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا کہ تو کہل سن کہولت میں بھی کلام کرے گا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے, کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب آپ خود سوچو کہ جس کی عمر ابھی 50 سال تک پہنچی نہ ہو اور اس کو اٹھا لیا جائے تو وہ ادھیڑ عمر میں کلام کیسے کرے گا؟ تو وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, ادھیڑ عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں گے. اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کا اس عمر میں پہنچ کے کلام کرنا واقعی اللہ کا معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُ النَّاسَ, اے عیسیٰ تو لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا, فی المہدی ماں کی گود میں بھی, وکہلا اور سن کہولت میں بھی, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کر جب میں نے تجھے کتاب کا علم بھی دیا, حکمت کی باتیں بھی سکھائیں, تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا. اچھا, اسی جیسی آیت دوسرے مقام پہ بھی ہے, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ نے کہا کہ ایسا بیٹا دوں گا جس کو اللہ کتاب کا علم بھی سکھائے گا, حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یار خدا کے لیے جہاں ایک تو بائکیں غلط بائک پارک نہ کیا کرو, پھر جہاں کھدائی ہو رہی ہے وہ خود سوچ لیا کرو نا. اس گیٹ پہ بائکیں غلط کھڑی ہوئی ہیں تو جس کی بائک غلط کھڑی ہوئی ہے وہ جا کے اس کو صحیح کر دے ذرا. تو روزانہ یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہے, بیان کے دوران میں پھر بیچ میں رک جاتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ اللہ آپ کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کا علم بھی, تورات اور انجیل کا. کسی اور پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی آیت نہیں ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. کیوں بھائی؟ انجیل کا علم تو اللہ نے اس لیے دیا کہ وہ نازل کس پہ ہوئی ہے؟ آپ لوگ منہ سے پلیز, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے نا, وہ تو اس لیے. تورات کا علم اس لیے کہ وہ آپ سے پہلے نازل ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ تر تو تورات ہی کی باتوں کی والی شریعت عمل کیا ہے. تبھی جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں نا, یہ عہد قدیم عہد جدید, اس میں ساری پرانی کتابیں آسمانی چھاپتے ہیں یہ لوگ. ہم تو صرف قرآن چھاپتے ہیں نا, کیونکہ قرآن نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. لیکن عیسائیوں کا, مسیحیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ تر جو احکام تھے وہ تورات ہی کے احکام پر عمل کیا ہے. تو ان کی شریعت وہی تھی, تورات ہی تھی, تو اس لیے وہ دونوں ساتھ چھاپتے ہیں. تو فرمایا کہ کتاب کا علم بھی دوں گا, حکمت کی باتیں بھی, تورات بھی اور انجیل بھی. تو انجیل بھی سمجھ میں آتی ہے, تورات بھی سمجھ میں آتی ہے, حکمت کی باتیں بھی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبروں کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت. ہمارے نبی کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جو لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. حکمت میں کیا ہے؟ آپ کے جو اپنے ارشادات ہیں وہ بھی تو حکمت کی باتیں ہیں نا. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی سکھائی, تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی. لیکن قرآن کہتا ہے ایک اور بات, کتاب بھی سکھائی. یہ کون سی کتاب ہے؟ غامدی صاحب نے یہاں پہ ٹوپی کرائی ہے, گھما دی ہے بات. یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہاں الکتاب سے مراد ہے قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا قرآن میں, کہ یہ الکتاب ہے. ال عربی میں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں کہتا ہوں جاءنی رجل, میرے پاس ایک بندہ آیا. پشتو میں کہتے ہیں سڑے راغلے. رجل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سڑے. سڑے آپ پٹھان ہے نا, کوئی پٹھان ہے بھائی؟ سڑے کہتے ہیں نا, سڑے. جاءنی رجل, میرے پاس ایک بندہ آیا, کوئی بندہ. جب وہ آ کے ایک دفعہ آ گیا, پہلے اننون تھا, آنے کے بعد ملاقات کے بعد اب وہ اننون رہا یا نون ہو گیا؟ اب وہ نون ہو گیا, اب مخصوص آدمی. پھر آپ پتہ کیا کہو گے؟ قال علی الرجل, اس بندے نے مجھ سے یہ کہا. اب رجل پہ الف لام ڈال دو گے آپ,
الرجل وہ جو مخصوص آدمی ہے جس کی بات چل رہی ہے اس نے مجھ سے یہ کہا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں بھی اللہ نے الکتاب مخصوص کتاب، اللہ کہتے ہیں میں نے عیسیٰ ابن مریم کو الکتاب کا علم دیا، ایک مخصوص کتاب. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. کیوں قرآن کا علم کیوں دیا؟ موسیٰ علیہ کلیم اللہ کے بارے میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو المخصوص کتاب جو ہے اس کا علم بھی دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو الکتاب کا علم دیا. کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو فیصلہ کس پر کریں گے؟ قرآن پر. تو اس کے لیے قرآن کا علم ہونا ضروری ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی ایک دفعہ پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ مقلد ہو امام حنیفہ کے، عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے جب وہ آئیں گے؟ کیا وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں گے یا وہ قرآن حدیث پہ فیصلہ کریں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو امام حنیفہ بھی قرآن حدیثی کو مانتے تھے، تورات اور انجیل پہ فیصلے نہیں کرتے تھے. امام شافعی بھی تورات اور انجیل پہ نہیں، قرآن و حدیث کو. اور میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو قرآن کا علم ہوگا، اور ظاہر ہے جب قرآن کہہ رہا ہے علم ہوگا تو حدیث کا علم کے بغیر قرآن کا علم معتبر نہیں ہے. پراپر علم قرآن کا وہی معتبر ہے جس میں حدیث بھی آتی ہو، تاکہ قرآن کا پتہ تو اس حدیث کا مطلب قرآن کی اس آیت کی حدیث میں تفسیر کیا ہے. تو میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علم کے ماہر ہوں گے، لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع چھوڑ کر کس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں، مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ ابھی بھی مانتے بھی ہو ابو حنیفہ شافعی کا علم قرآن و سنت میں ہم سے زیادہ تھا، پھر بھی فالو نہیں کر رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آپ فالو نہیں کرو گے اور آپ کہو گے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں میں آپ کو نہیں مانتا، تو پھر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا رپلائی کیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو کیا میں تورات اور انجیل کو مانتا ہوں؟ تو اس لیے کسی ایسے عالم کو فالو کرنا، مجتہد کو جس کو قرآن و حدیث میں رسوخ ہو، اس کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے. ہاں فالو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ فالو کرو، ایک طریقہ یہ کہ اس کو فالو کرو جو ڈائریکٹ فالو کر رہا ہے. تو جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائریکٹ فالو کرے، جس کو نہیں آتا تو وہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ اس کو فالو کر رہے جس کو پورا آتا ہے. اچھا میرے بھائی تو یہ بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ عَلَّمْهَا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. اتنے معجزے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو دیے. دیکھو یہ پوری عیسائی دنیا اتنی بڑی ایسی تھوڑی بن جاتی ہے. دنیا میں کسی شخص کو ایسے فالو نہیں کیا جاتا جب تک کہ براہین قاطعہ مضبوط دلائل اس کے نبوت پہ ثابت نہ ہو جائیں، ورنہ لوگ قربانیاں نہیں دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اے عیسیٰ ابن مریم آپ مٹی سے پرندہ بنایا کرتے تھے، فتنفخو میرے اذن سے، میری اجازت سے. اجازت کیوں؟ اس لیے کہ تصویر بنانا ہمیشہ سے حرام ہے. جاندار کی تصویر بنانا، بولو. حضرت مفتی تقی صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ صرف اسلام میں تصویر سازی حرام نہیں ہے، پچھلے آسمانی مذاہب میں بھی تصویر بنانے کی اجازت نہیں تھی، پتلے بنانے کی، تصویر بنانے کی. انہوں نے جو بزرگوں کے بنانا شروع کر دیے وہ عقیدت محبت میں، پھر اس سے شرک پھیلا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، آپ پرندے کی شکل کا پتلا بناتے تھے باذنی، میری پرمیشن سے، کیونکہ آپ آگے اللہ نے اس میں جان ڈالنی تھی. فتنفخو فیہا، پھر آپ اس میں روح پھونک مارتے تھے. فتکون طیرا باذنی، وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا میرے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے پرندہ بناتے مٹی کا، پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑ کے مریضوں کو آپ شفا دے دیتے تھے، برس کے مریضوں کو. یہ وہ بیماریاں تھیں جو اس زمانے میں لا علاج. اس زمانے میں بھی طب کے فن نے بڑی ترقی کی تھی. یہ جو آج کل حکیموں کی معجونیں ہیں نا، بہت سی اس زمانے میں ایجاد ہو چکی تھیں. تو لیکن حکیم اور طبیب کہتے تھے بھائی جس کو برس نہیں ہو، جو سفید داغ ہو جاتے ہیں، اور کوڑ کا مرض گوشت گلنے لگتا، گل کے گرتا ہے اور پھیلتا ہی یہ بیماری، جو اس کے ساتھ رہے گا اس کو بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ لا علاج بیماری تھی. حضرت عیسیٰ کے سامنے کوئی کوڑ کا مریض آتا، پھونک مارتے وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی برس کی بیماری والا آتا، پھونک مارتے ٹھیک ہو جاتا. فرماتے میرے حکم سے یہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کوئی مردہ ہوتا تھا نا، اس کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا. سوچو کیسے یہ معجزے دیکھے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرب قیامت میں جو نازل کرے گا نا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ
جس پیغمبر کو قوم میں بھیجتے ہیں نا تو اس قوم میں جو چیز رائج ہوتی ہے اسی کے حساب سے معجزہ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. کس کا زور تھا؟ جادو. لاٹھی کو سانپ بنا دینا، یہ کر دینا. وہ نہیں میجک شو میں وہ پٹانگ چیزیں دکھا رہے ہوتے. اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو معجزہ کون سا دیا؟ جس نے تمام جادوؤں کو ہرا دیا، تاکہ اس قوم کو نا سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو جس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ حقیقت ہے. جو ماہر نہیں ہے وہ تو بےچارہ کنفیوز ہی رہے گا نا. ابے ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ دوسرا ڈاکٹر الو بنا رہا ہے یا واقعی کوئی میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہے. میں اور آپ تو الو بن جائیں گے نا. ہمیں تو کوئی بھی کیا خیال ہے؟ مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کے نام پہ الو بنا رہا ہے یا واقعی قرآن حدیث کی ریسرچ پیش کر رہا ہے. عوام بیوقوف بن جاتی ہے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. جو فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں وہ ٹریس کر لیتے ہیں یار یہ گڑبڑ ہے. تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا تاکہ جادوگر کہے کہ یہ جادو نہیں ہے. عامی آدمی کہتا کنفیوژن ہوتی. جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جادو کے ماہر ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اللہ کی عادت ہے. ہمارے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن. کیوں؟ عرب میں بلاغت کا زور تھا. بلاغت سمجھتے ہو؟ زبان پر ایسا عبور تھا نا. بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال. ایک ہی بات ہے نا، مضمون آپ جب بیان کرنا چاہتے ہو اسی مضمون کو ایک آدمی ایسے انداز سے بیان کرے گا سامنے والے کے دل میں نہیں اترے گا. اسی مضمون کو دوسرا جو زبان پہ جس کو کنٹرول ہوگا، مہارت ہوگی، وہ ایسے تانے بانے ملائے گا، ایسے مبتدا اور خبر اور سینٹنس بنائے گا کہ وہی بات جب وہ بیان کرے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹیچروں کو دیکھ لو اسکول میں. ایک ٹیچر ایک سبق پڑھاتا ہے، آسان سی بات کو بھی مشکل بنا دیتا ہے، اور ایک مشکل بات کو بھی کیا بنا دیتا ہے. نہیں یار سمجھ رہے ہیں؟ باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کو بم سے اڑا دو جا کے. جو صاحب اس کو بم سے اڑائیں گے اس کے لیے میں 27ویں رات میں دعا کروں گا انشاءاللہ. غلط پارک کی ہوئی ہے کسی. کون سی گاڑی ہے؟ نمبر تو بتاؤ. ہے فرحان نام لکھا ہوا ہے گاڑی کے اوپر. فرحان بھائی آپ خود ہی اپنی گاڑی کو بم سے اڑا دو. اچھا خیر. تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، 4 آدمی جنت میں جائیں گے، نہیں 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک سود کھاتا ہے، ایک بے نمازی، اور تیسرا ایک بیچ میں کہتا ہے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہہ رہا ہے بیٹھ تو جا، ابھی بات تو مکمل کرنے دے. پھر کہتا ہے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک جو سود کھاتا ہے، دوسرا جو نماز نہیں پڑھتا. پھر تیسرا بولنے لگتے ہو، کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام صاحب نے کہا بے کم بخت بات تو مکمل کرنے دے، بیٹھ جا. پھر امام صاحب کہتے ہیں 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک سود جو کھاتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا. پھر اس نے کہا امام صاحب، اس نے کہا تیسرا یہ جہنم میں جائے گا. تیسرا اس لیے امام سے نہ بنا کے رکھا کرو، کسی بھی وقت کسی کو جہنم میں پھینک سکتا ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، دیکھو اتنا اچھا مضمون چل رہا تھا. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ ہم بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بات ایسی کرنا جو پنجابی میں کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات پتے کی ہے، بے موقع بات کو بلاغت نہیں کہتے. اور اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اور ان کو اس ترتیب سے پرویا گیا ہو کہ فوراً دل میں اتر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بلاغت. ہر زبان میں ہوتی ہے، ہر زبان میں فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں. ایک خطیب آسان بات بیان کرتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس طرح سے بیان کرتا ہے. اور ایک خطیب مشکل سے مشکل بات ایسے بیان کرتا ہے 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ عرب میں بلاغت بہت تھی، حتیٰ کہ اتنے بلیغ تھے کہ انہوں نے عربی کے علاوہ جو زبانیں دنیا میں بولی جاتی تھی سب کو عجمی کہتے تھے، گونگے کہتے تھے، ان کو بولنا نہیں آتا ہے. ان کو کیا پتا بولنا کسے کہتے ہیں. شاعر تھے اس زمانے میں بڑی اس کی شاعری بڑی ٹائٹ ملتی ہے پہلے زمانے کی. تو قرآن نبی پر نازل ہوا، اور نبی امی وہ تو شاعر تھے نا، لکھتے پڑھتے. اللہ نے کہا دیکھو ایسے پیغمبر پر وہ کلام نازل کر رہا ہوں ما تخطہ بیمینک، دن کے دائیں ہاتھ نے ایک الف اور با بھی کبھی نہیں لکھا. کوئی رائٹر نہیں ہے یہ، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ایسا کلام لے کر آئیں گے بلاغت کے ایسے معیار پر ہوگا کہ تمہیں چیلنج کرے گا کہ تم اس جیسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. قرآن تو پورا دور کی بات. تو عرب عاجز آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. وہ ایک دم سنتے تھے نا تو عجیب ان پہ کیفیت طاری ہوتی تھی، کیسا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا مکہ میں، تو یہ ابو جہل لوگ یہ بھی کمبخت آ کے سنا کرتے تھے چھپ چھپ کے. ان کو اتنا اس کلام میں مزہ آتا تھا. عبداللہ بن ابی منافق کے سامنے جب نبی نے کلام پڑھا نا تو اس نے کہا معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کلام بڑا شاندار ہے لیکن تم خاموش ہو جاؤ. یہ تعریف کی اس نے. تو ایک صحابی نے کہا میں اس کی گردن اڑاؤں، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو عرب ہل جاتے تھے اس کلام سے. تو کیوں یہ معجزہ دیا گیا؟ کہ اس لیے کہ وہ لوگ بلاغت کا مطلب جانتے تھے، ان کو پتا تھا بلاغت
کسے کہتے ہیں؟ جو قوم جانتے ہی چائنا والوں کو بولنا چانگ چنگ پونگ چنگ چنگ چاں، اس کو کیا پتا بھائی؟ وہ ہے نا چائنا والے کے پاؤں رکھ لیا تھا آکسیجن پائپ. ابے بھائی ایک آدمی جلدی فوٹ پڑھنا دبا دوں، آپ لوگ بہت لطیفہ پرانا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، لیکن دوبارہ جلدی سن لے. ایک آدمی کسی چائنا والے کی عیادت کے لیے گیا، چائنا والا دوست تھا اس کا، بیمار پڑا تھا، عیادت کے لیے گیا، قریب کھڑا ہو گیا تو چائنا والے نے بولا چاں چیں وہاں چوں چاں چنگ کر کے مر گیا. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا چائنیز دوست عین آخر وقت میں پتہ نہیں کیا کہہ کے گیا ہے. اس نے وہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کیے، چائنا جا کے ترجمہ کروایا تو اس کا مطلب ہے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا، آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ، اسی وجہ سے مرا تھا. خیر ہر زبان اپنی ہوتی ہے، میں کسی زبان کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن ہر زبان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. لیکن جو عرب میں بلاغت تھی نا وہ کسی زبان میں نہیں تھی. وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گونگے، بولنے نہیں آتا. اجما جانوروں کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں، اپنی قوت بیان نہیں ہے. تو اللہ نے نبی کو معجزہ کون سا دیا؟ قرآن، کہ تم لاؤ اس جیسا کلام بنا کے لاؤ. تو عیسیٰ ابن مریم کو جو قرب قیامت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو دور ہے یہ سائنسی ترقی کا دور ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کے دور میں سائنسی ترقی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی. اور سائنس کیا کہتی ہے؟ اللاجیکل کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہی کہتی ہے نا، اللاجیکل کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ پیغمبر کا انتخاب کیا جن کو اتنے سارے معجزے دیے گئے، اور معجزہ ہوتا ہی اللاجیکل ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ یہ مانتی ہے کہ مردے میں جان نہیں ڈالی جا سکتی، مردے میں جان نہیں ڈالی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پتلا بنا کے پھونک مارو اور وہ، ہم بتاتے رہتے ہیں نا، علماء بتاتے ہیں بھائی اللہ نے پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کے پھونک ماری اور انسان بن گئے، ہم بندر کی نسل میں نہیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں یہ لاجک کی بات نہیں ہے، ایکچولی لاجک یہ کہتی ہے کہ ایوالو ہوئے ہم لوگ. بھائی کیسے ایوالو ہو گئے؟ پہلی دفعہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیں گے پہلی دفعہ کیسے بنایا ہے. ایسے جیسے میں بنا رہا ہوں، یہ پرندہ ہے، پھونک ماری اڑ گیا، اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. سائنسدان مان لیتے ہیں زندہ کرے گا دوبارہ؟ نہیں، ایکچولی یہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ یہ کسی کا قرضہ واپس کرے. کیونکہ لوگ اب قرضے لے کے لوگ مر جاتے ہیں نا، تو ان سے بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب نہیں واپس ہوگا. اب تو یہ گیا، جب زندہ تھا اس وقت نہیں دے رہا، تب کہاں سے دے گا یہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو بولیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اس وقت پتا چلے گا کس کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے. اس وقت جب یہ اعلان ہوگا نا کہ زندہ ہے بیوی، زندہ ہے، تو جیسے آج ہمارے صدر کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے، اب اندر سے کیا ہوتا ہے یہ تو صدر صاحب جانے. بعض دفعہ گھبرا بھی جاتے ہیں انسان، پہ زندہ ہے یہ کیا ہو گیا، خیر یہ تو صدر صاحب جانے. تو اس وقت پتا چلے گا. خیر، تو فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے ہیں. اچھا، جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں آ سکتی، ان کی بینائی میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، نابینا کے ہاتھ پہ، آنکھ پہ ہاتھ رکھا، اس کی بینائی واپس آ گئی. تو یہ سارے معجزے، بہت سارے معجزے اللہ نے مسیح علیہ السلام کو دیے ہیں. تبھی تو لوگ مسیحا کہتے ہیں نا، اس شخص کو جو آپ کے کام آ جائے اور ایسے کام آئے کہ کوئی لاجک ہی نہ ہو اس کی، کہتے ہیں لوگ مسیحا بن کے آ گیا. بھائی کیا کہتے ہیں لوگ اس کو؟ یہ تو مسیحا بن کے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہوں گا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے بنی اسرائیل کے شر سے آپ کو بچا لیا. اس شر سے بچایا دنیا میں بھی، اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بھی بچایا. کہ اللہ تعالیٰ نے، بھائی فرحان نام کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی فیملی باہر ویٹ کر رہی ہے. سوری میں سمجھا گاڑی ویٹ کر رہی ہے، فیملی ویٹ کر رہی ہے. گاڑی بھی کسی نے غلط پارک کی ہوئی ہے، اور فرحان نام کے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی فیملی ویٹ کر رہی ہے. اچھا بھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ قیامت کے دن عیسیٰ ابن، ہاں تو وہ جو دسترخوان کا انہوں نے کہا نا، جب اللہ نے یہ دھمکی دی نا کہ میں وہ نازل تو کر دوں گا، لیکن اس کے بعد کسی نے ناشکری کی، ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو عذاب دیا نہیں ہوگا. اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہو ہمیں کیا چاہیے؟ اوپر سے نظر آئے. اب تاریخ اور حدیث اس سے خاموش ہے کہ دسترخوان نازل ہوا یا نہیں ہوا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم آپ پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تھے تو مسلم، یعنی مسلم اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے قیامت کے دن پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ مسیحیوں کے لیے نا ایک بہت اہم پیغام ہے. اللہ کرے ہماری یہ دعوت اور یہ پیغام مسیحیوں تک پہنچ جائے. جو میرا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟
قرآن کا. میرے بیان کچھ غیر مسلم لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن مسیح علیہ السلام سے پوچھوں گا اور کہوں گا انت